قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر حضرات دی وقار بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر یا جن کو پڑھ کر روح کو سکون ملتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انہی بندوں میں سے ایک شخصیت ہے کہ جن کا نام ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ عمر بن عبد العزیز درویش قسم کے انسان تھے، نہایت خوش اخلاق، متحمل مزاج اور نہایت ہی رحم دل انسان تھے کہ محدثین نے لکھا کہ یہ صدق میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عدل میں عمر بن خطاب، حیا میں عثمان ذو نورین، زہد و تقویٰ اور بہادری کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح تھے۔ بنو امیہ کے 92 سالہ دور حکومت میں، دور خلافت میں سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، کچھ مؤرخین محدثین نے کہا ہے کہ انہوں نے 2 سال 2 ماہ حکومت کی، کوئی مؤرخ کہتا ہے کہ انہوں نے 2 سال 5 ماہ حکومت کی، یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح انہوں نے صرف 2.5 سال کے قریب دور خلافت حکومت کی۔ لیکن آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ اسلام کی پڑھیے، ان کے دور حکومت میں اسلام تیزی سے پھیلا، عدل و انصاف ہر طرف نظر آنے لگا، اسی لیے ان کو 8واں خلیفہ یا کسی نے 5واں خلیفہ یا کسی نے کہا ہے کہ یہ عمر ثانی، سیدنا عمر کی طرح دوسرے عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرات دی وقار، آپ کو پتہ ہوگا، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ روز قبل شام کے شہر، شام کا جو شہر ہے عدلت، اس کے اندر سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بیوی، ان کی قبر کو اکھاڑا گیا، کھولا گیا اور خارجی اور ناسبی انہوں نے توہین کی اور ان کی قبر کو جلایا بھی گیا، جو کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اور اپنے چینلز 2-3 پہ بھی دیکھا ہوگا، کہ جس کی وجہ سے ہر مسلمان پریشانی کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ رب العزت ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اسی وجہ سے آپ یقین جانیے کہ اگر ایک انسان فوت ہو جائے تو شیطان بھی اس کا کھیڑا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے شیطان اس کو ورگلاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، تکلیفیں دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر جو ہی انسان دنیا سے گیا شیطان نے اس کا اپنا رابطہ اس بندے سے ختم کر دیا۔ ایک انسان ہے
شوگر کا پیشنٹ ہے، مریض ہے، یا کینسر کا نعوذ باللہ، یا کرونا کا، یا کسی بھی بیماری کا، آپ دیکھتے ہیں جب بیمار ہوتا ہے بیماری بھی اس کو چھوڑ دیتی ہے، بیماری بھی اس سے دور دفع ہو جاتی ہے، لیکن یہ خارجی اور ناسبی بدبخت اس طرح کے انسان ہیں کہ جن کے متعلق محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا یہ جہنمی کتے ہیں۔ یہ کوئی بھی شخصیت چاہے وہ صحابہ ہوں، صحابہ کے بعد تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ان کی جان یا کھیڑا نہیں چھوڑتے، یہ شیطانوں سے بھی اور یہ مہلک ترین گندی بیماریوں سے بھی بدترین ہیں۔ اب پھر دعا فرمائیے اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ان کی زندگی کے وقت کام ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ اہم ترین پہلو، اہم ترین واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں تاریخ اسلام کی ہسٹری، صحابہ کی، تابعین، تبع تابعین کی، محدثین کی تاریخ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن عبد العزیز کو اگر سنت کے مطابق کیا سنت پہ کتنا عمل کرنے والے تھے اگر دیکھا جائے، لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے 61 ہجری کے اندر پیدا ہوئے عمر بن عبد العزیز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، ہجری کا آغاز ہو گیا۔ 11 ہجری کے اندر ربیع الاول کے ماہ میں محبوب پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ 61 ہجری کے اندر یعنی کہ نبی پاک کی وفات کے تقریباً 51-50 سال کے بعد پیدا ہونے والے عمر بن عبد العزیز 61 میں پیدا ہوئے، ٹھیک 40 سال کے بعد 101 ہجری میں وفات پا گئے، یعنی کہ 40 سال کی عمر میں 99 ہجری کے اندر دور خلافت ان کا آیا، امیر المؤمنین بنے، اور 101 ہجری میں وفات پا گئے، 2 سال 2 ماہ یا 2 سال 5 ماہ حکومت کرنے والے۔ سنت کے کتنے پابند تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر 888 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح صلاۃ برسول اللہ من هذا الفجر۔ فرماتے ہیں میں نے محبوب کے بعد انس بن مالک نبی پاک کے صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے بعد کسی انسان کے پیچھے، بڑوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن ایسی نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھی کہ جس کی سب سے زیادہ نماز ہمارے آقا سے ملتی ہو، وہ ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ۔ سیم ٹو سیم، ہو بہو، فرماتے ہیں سب سے زیادہ جن کی نماز مشابہت رکھتی تھی نبی پاک کے بعد، نبی پاک کے ساتھ وہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ اور یحییٰ فرماتے ہیں، بڑے چوٹی کے محدث ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنی عمر کے اندر عمر بن عبد العزیز جو ہے نا، پیر اور جمعرات کا روزہ ساری زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ عمر بن عبد العزیز نے چھوڑا ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت پیر اور جمعرات کا روزہ سفر میں بھی آپ نہیں چھوڑتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ پوچھتا ہے حدیث پر تاجدار قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے عمر بھی رکھتا ہے۔ اتنی سنت کے پابند۔ اور زہد و تقویٰ دیکھا جائے، ورع دیکھا جائے، ورع یاد رکھیے اس کا مطلب معنی مفہوم یہ ہے کہ کوئی سنت، کوئی چیز اسلام کے اندر جائز ہو لیکن انسان پھر بھی اسے بچے کہ نہیں یار یہ میں نے کام نہیں، جائز ہے، اسلام نے اس کو جائز کہا ہے لیکن اس سے بچا جائے۔ عمر بن عبد العزیز اتنے دنیا سے بے رغبت، اتنا تقویٰ رکھنے والے اور اللہ سے ڈر کے رہنے والے، قرآن پاک کی آیات پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کے رہنا۔ کبھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کبھی کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں اور ان کی بیوی ان کے متعلق کہتی ہیں، یاد رکھیے جو ہیں سمجھدار اور تجربہ کار کہتے ہیں اگر کسی کے متعلق پوچھنا ہو یہ شخص کیسا ہے، بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بیوی ہے جو دن اور رات اس مرد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے میرا شوہر کتنے پانی میں ہے۔ ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہیں رحمہ اللہ، اور یہ واحد بیوی ہے کہ جو سرداروں کے گھر، بادشاہوں کے گھر رہنے والی، باپ بھی بادشاہ، 4 بھائی وہ بھی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ، امیر المؤمنین خلیفۃ الوقت سیدنا عمر بن عبد العزیز۔ ان کی بیوی کہتی ہیں مغیرہ میرے شوہر عمر بن عبد العزیز سے زیادہ نیک لوگ بھی دنیا میں ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی وہ بڑے نیک تھے، ان سے نیک لوگ بھی دنیا میں ہوں گے، لیکن اگر کوئی کہے نا مجھے
کہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں کوئی ہے تو میں اس اپنے شوہر کی گواہی دوں گی، جتنا میرا شوہر عمر بن عبدالعزیز اللہ سے ڈرتا نا، دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا۔ فرماتی ہیں ایک ایک رات کے اندر تہجد پڑھتے، دعائیں کرتے، دعا کرتے کرتے گشی تاری ہوتی، گر جاتے، ہوش آتی، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے۔ فرماتی ہیں میں ہر رات یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ اور ان کے شاگرد مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ وقت گزارا، میں نے جوانی کے اندر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور دنیا سے بے رغبت شخص کوئی دیکھا ہی نہیں، اتنا اللہ سے ڈرنے والا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ بیان کرنے والے نے بیان کیا ان کی کتاب ہے عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ، دارالسلام کے جو چیف چیئرمین ہیں انہوں نے ان پہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک وقت ان کے دور کے اندر ایک ان کا چھوٹا بچہ، 11 بچے تھے ان کے بیٹے، ایک سب سے چھوٹے بیٹے کو ایک بچے نے کھیلتے کھیلتے مارا، سر پہ اس کا سر پھٹ گیا، عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا، ان کی عدالت میں لایا گیا۔ اب اس کی ماں فاطمہ بھی ساتھ ہے، عمر بن عبدالعزیز کی والدہ، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی۔ آپ کو پتا ماں کا دل کا کیا حال ہوتا ہے، آئی تو کہتی ہے حضرت انہوں نے آپ کے بیٹے کو مارا، سر پھٹ گیا، اس کو سزا دی جائے۔ قریب کیا عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو، اس چھوٹے سے بچے کو، سزا کا وقت قریب آیا، اس کی ماں آگے بچی، کہنے لگے حضرت امیر المؤمنین عمر اس کو کچھ نہ کہیے، میری درخواست ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ یتیم ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے فوراً کچھ، اب دیکھیے اندازہ لگائیے، ہمیں کو کہیں ہم پتہ نہیں کتنی باتیں سنائیں تو پھر بھی پنگے نے اندر پہ ہو رہے، پھر بھی انج کر، کہتے ہیں انہوں نے فوراً اپنے سینے کے ساتھ اس بچے کو لگایا، سر پہ پیار کیا، اپنے ورکرز کو کہنے لگے، خازن کو کہنے لگے اس کا وظیفہ مہینے کا جاتا ہے کہ نہیں، یہ بچہ تو یتیم ہے، کہنے لگا نہیں حضرت، کہنے لگے آج کے بعد جتنی دیر عمر کی زندگی ہے اس بچے کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے، اس کا باپ نہیں تو عمر اس کی کفالت کرے گا۔ جس نے مارا اس کے ساتھ دیکھیے ہمدردی، اور اتنے دنیا سے بے رغبت۔ میں نے پڑھا ان کی تاریخ کے اندر، ان کی کتاب میں، عید کا موقع ہے، بیوی کہتی ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کپڑے دے دیجیے، فرمانے لگے پیسے نہیں ہیں، کہنے لگے جائیے بیت المال میں جا کے اپنے تنخواہ 10-12 دن رہ گئے ہیں ایڈوانس لے لیجیے، تنخواہ لے آئیے، ایڈوانس بچوں کو کپڑے پہنانے ہیں۔ یاد رکھیے وقت کا خلیفہ بادشاہ، پیسہ نہیں ہے۔ اور میں نے پڑھا جب یہ فوت ہوئے، بادشاہوں کے اتنے ترکہ وراثت چھوٹی جو بچوں کو ملی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے متعلق آتا ہے 13, 15 یا 18 درہم چھوڑ کے گئے، سب بچوں کو ایک درہم یعنی کہ روپیہ آیا۔ کہنے لگے بچوں اگر کہتے ہو میں تمہیں جائیداد بنا دوں گا لیکن آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا، اگر چاہتے ہو تمہارے باپ کو اور تمہیں اللہ جنت دے پھر دنیا کا پیسہ نہ لینا، دنیا کا متاع نہ لینا، تمہارا باپ چاہے بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے لیکن انصاف عادل کرتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں لیتا۔ بیوی کہنے لگی جائیے ایڈوانس تنخواہ لے آئیے، عید پہ کپڑے بنا دی، گئے۔ خازن بھی اللہ کا ولی، کہنے لگے یار 10 دن رہ گئے ہیں، مجھے تو تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ اس نے نظریں نیچی کی، کہنے لگا حضرت جیسے آپ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں، لیکن گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ نے 10-12 دن زندہ رہنا ہے، وہ کام کرنا ہے، گارنٹی دے دیں، ایڈوانس تنخواہ لے جائیں۔ اگر گارنٹی نہیں ہے تو پھر تنخواہ دوں گا تو اللہ شاید مجھے پوچھے۔ واپس آئے، آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے اللہ کی بندی بچوں کو کہہ دے میں ان کو کپڑے نہیں لے کے دے سکتا۔ یہ بات کہی نہ ہے بیوی نے، یہ ہے ہمارے اسلام۔ بچے آئے روتے ہوئے، بابا کپڑے پکڑتے ہیں، مناتے ہیں، کہنے لگے بیٹا خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اگر چاہتے ہو تو میں کپڑے دے دیتا ہوں، یہ کپڑے دنیا کے ہیں، یہ پھٹ بھی جانے ہیں، پرانے بھی ہو جانے ہیں، ان کو دھونے کی ضرورت بھی پڑے گی، اگر چاہتے ہو تو میں ادھار لے کے کسی سے اپنے پیسے ادھار لے کے تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن بیٹا اگر صبر کرو نا، انہی کو دھو کے واش کر کے دوبارہ پہن لو تو عمر بن عبدالعزیز کا رب تمہیں قیامت والے دن جنت کا لباس پہنوائے گا، جنت کا لباس پہننے کے لیے تیار۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والے، اور یہ ہیں کون؟ عمر بن عبدالعزیز۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، ان کے گھر میں 2 دیے، کیونکہ لائٹس کا وہ نہیں تھا اپنا سارا زمانہ، دیے ہیں 2، ایک دیے سے تیل ڈال کے اپنی خلافت کے
کام سارے سنبھالتے ہیں اور کام شام لکھنے والے سارے اس دیے سے کرتے ہیں. دوسرا دیا اپنے پیسوں سے ہے. ایک شخص آیا ملنے ملاقات کے لیے, کام کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں اپنی خلافت کا, اچانک کہتے ہیں بس 2 منٹ کا وقفہ. جب فارغ ہوئے اس سے بات کرنے لگے, وہ دیا جا کے بجھا دیا, دوسرا دیا چلا لیا. وہ کہنے لگا حضرت ایک دیا بند کیا, دوسرا لائٹ روشنی بھی اتنی ہے, بند کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے اس کے اندر جو پیسہ ڈلتا ہے نا وہ بیت المال کا, لوگوں کا پیسہ ہے. عمر نہیں چاہتا کہ لوگوں کے پیسے تم پہ لگائے اور تم سے باتیں کرتا ہوا اس کو فضول میں ضائع کرے, اس لیے میں نے بیت المال والا دیا بجھا کے اپنا دیا چلا لیا ہے کہ اللہ مجھ سے سوال نہ کرے. عمر بن عبدالعزیز یہ ہیں کون؟ کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ ان کے جسم کے اندر کس ہستی, پاک ہستی کا خون ہے؟ توجہ فرمائیے. سیرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری واقعات ایک کتاب ہے, اس کے صفحہ 212 پہ یہ بات موجود ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی کہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, کہ میرے بعد اگر اللہ کا کوئی نبی ہوتا, بھائیو آپ بول کے بتائیں کون ہوتا؟ عمر ہوتا رضی اللہ تعالی. کہا عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے نا شیطان بھی اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے. اتنی شان والے. کون عمر کہ جب بھی آسمان زمین پہ عمر بولے نا, عمر تیری کیا رائے ہے, جب عمر بولے آسمان سے اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن نازل کیا, محبوب جو تیرے صحابہ میں سے عمر کا فیصلہ ہے نا وہی آسمان پہ عرش پہ رب کا فیصلہ ہے. عمر بن خطاب یہ گشت کیا کرتے تھے. دعا فرمائیے بھائیو اس بابرکت گھڑی کے اندر اللہ ہمیں بھی عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران نصیب فرمائے. گشت کرتے ہیں, کہنے لگے لوگوں تم نے آرام سے سونا ہے, تمہارا خلیفہ امیر المؤمنین عمر تمہارا خیال رکھے گا پوری رات, گلی کے اندر گشت کرے گا, چکر لگائے گا, جیسے ہمارے گارڈ وغیرہ گلیوں کے اندر چکر لگاتے ہیں. رات کو عمر بن خطاب اتنی شان والے محل, جب نبی پاک گئے نا جنت کی سیر کی ساری آسمانوں پہ, اب جب نیچے آئے فرمایا یار میں نے نا جنت کی سیر کی, سب سے زیادہ خوبصورت محل میں نے دیکھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پھر میرا ہی ہوگا جو سب سے زیادہ خوبصورت محل ہے, یہ میرا ہوگا. فرمایا میں نے جبریل سے سوال کیا, جبریل یہ کس کا محل ہے؟ دل میں یہ ہے میرا ہوگا. فرمایا سارے صحابہ سنو, جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا صحابی, آپ کا غلام جس کو آپ نے دعائیں مانگ مانگ سے کے رب سے لیا نا عمر, یہ اس کا محل ہے. فرمایا جب میں نے دیکھا میرا دل کیا میں اندر جاؤں, اندر سے بھی دیکھوں, لیکن عمر میں نے دیکھا ایک حور جو اندر وضو کر رہی تھی, مجھے تیری غیرت یاد آ گئی, میں اندر نہیں گیا, ادھر سے میں واپس پلٹ آیا. کیوں نہ اللہ ان کو مقام دے, کیوں نہ ان کی شان ہو, کیوں نہ دنیا ان کی تعریفیں کرے. عمر بن خطاب گشت کر رہے ہیں گلیوں کے اندر, گشت کرتے کرتے صبح کا ٹائم ہونے والا ہے, ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں, ایک گھر میں سے آواز آتی ہے ماں کی, وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹا صبح کا ٹائم ہے, تیرے باپ نے دودھ بیچنے جانا ہے, اس کے اندر نا پانی ملا دے, پانی ڈال دے. بیٹی کہنے لگی ماں تو نے امیر المؤمنین عمر کا درس نہیں سنا, خطبہ نہیں سنا؟ انہوں نے کہا پانی نہیں ڈالنا, ہیرا پھیری نہیں کرنی, ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. ماں کہنے لگی بیٹا اتھی کیڑا عمر ہے, وہ کیڑا تینوں ویکھن ہے, پانی پا دے. ہمارا بھی یہی ہے نا, یقین جانے اگر یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے سارے گناہ چھوٹ جائیں. ہمارا ہوتا ہے بندہ نہ دیکھ لے, بھائی نہ دیکھ لے, ماں نہ دیکھ لے, دوست نہ دیکھ لے, اور رب کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے. کہنے لگی ماں آپ کی بات ٹھیک ہے, عمر نہیں دیکھ رہا, امیر المؤمنین ادھر نہیں ہے, لیکن ماں عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا, وہ رب تو دیکھ رہا ہے. سیدنا عمر نے اتنی بات سنی, اٹھے ادھر سے اپنے گھر آئے, اپنی بیوی کو کہنے لگے جلدی سے چادر لے, فلاں گھر میں جا, میں تجھے نشانی بتاتا ہوں, اس گھر میں جا کے اس کی بیٹی کو بھی اور اس کی ماں کو بھی میرے پاس لے گیا. جایا گیا, لایا گیا, ماں بیٹی سامنے ہیں, عمر بیٹھے ہیں. کہنے لگے کس نے یہ بات کہی تھی؟ حضرت میں نے کہی تھی, یہ میری ماں نے ایسے کہا تھا, میں نے آگے سے کہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. کہنے لگے بیٹا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگی نہیں. کہا پھر اگر غصہ نہ کرو تو میں یہ بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, نہیں دیکھا پیسہ روپیہ, نہیں دیکھا گھر, نہیں دیکھا بینک بیلنس, نہیں دیکھی خوبصورتی, کچھ بھی نہیں دیکھا, دین دیکھا ہے.
اب دین دیکھ کے رشتہ کرنے کی اہمیت، فضیلت دیکھیے اللہ کیا ثمرات پھل دیتا ہے۔ بیٹوں کو بلایا، ہم نے تو بس سنا نا، ہمیں تو نام ہی نہیں آتے سیدنا عمر کے بیٹوں کے، ایک ہی بیٹا عبداللہ بن عمر، بس یہ ہی نام آتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، کہنے لگے بیٹا کون اس سے شادی کرے گا؟ ہم تو سارے شادی شدہ ابا جان۔ کہا پھر بھی کر لو، دوسری شادی اس بیٹی سے کون کرے گا؟ اس نے میرا دل جیت لیا ہے۔ عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر کے بیٹے کہنے لگے ابا جان میں شادی کروں گا آپ کے حکم سے۔ اب میرے بھائیو شادی ہوئی سیدنا عمر کے بیٹے سے، اس بیٹی کی جس نے دودھ میں پانی نہیں ملایا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ عاصم کو اور اس بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اس بیٹی کو پھر اللہ نے ایک بیٹی دی کہ جس کے بیٹے کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے جسم کے اندر خون تھا تو اپنے نانے پڑنانے سیدنا عمر بن خطاب کا تھا۔ ان کے بطن میں سے پیدا ہونے والے عمر بن عبدالعزیز کہ جو فوت ہوئے، چرواہے بیان کرتے ہیں، سنیے گا، میں اپنے سے کوئی باتیں نہیں سناتا، میں پڑھ کے مطالعہ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، حوالے کا ذمہ دار۔ چرواہے کہتے ہیں ان کے دور خلافت کے اندر ہم نے خود دیکھا کہ بیڑیا اور بیڑ بکریاں اکٹھے پانی پیتے تھے اور اکٹھے چرتے تھے، کوئی کسی پہ ظلم زیادتی نہیں تھا کرتا، کیونکہ عدل پوری دنیا پہ تھا، اس لیے اسے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ جیسا دور عمر بن خطاب کا تھا ویسا 99 اور 100 ہجری کے اندر اللہ نے دوبارہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگوں کو دکھایا، لوگوں نے دیکھا ان کا دور۔ چرواہا بکریاں چروا رہا ہے، بیڑیا آیا جو کہ بکریوں کے ساتھ پانی پیا کرتا تھا۔ اس دن بیڑیا آیا، اس نے بکری پکڑی، اس کا چیر پھاڑ کیا، اس کا گوشت کھانے لگا۔ چرواہا بول کے کہتا ہے لوگوں سن لو، عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلا گیا ہے، وہ دنیا میں نہیں رہا، دنیا سے چلا گیا۔ حیران لوگ، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ کہتا دیکھو آپ کے سامنے جنگل میں ہوں، میں نے ان کو نہیں دیکھا، غیب کا علم بھی نہیں جانتا، لیکن جاؤ پتہ کر لو جا کے عمر بن عبدالعزیز دنیا میں نہیں رہے۔ پتہ کیا گیا، واپس آئے، اور تجھے کیسے پتا تھا؟ کہنے لگا میں روزانہ دیکھتا ہوں میری بکری اور بیڑیے وغیرہ اکٹھے چرتے ہیں، اکٹھے پانی پیتے ہیں، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ آج یہ بیڑیے نے میری بکری کو چیر پھاڑ کر کے کھا ہے، کیوں؟ کیونکہ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے عمر دنیا میں نہیں رہے، فوت ہو گئے۔ دنیا کیسے فوت ہوئے؟ یاد رکھیے جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اپنوں نے دی ہے، غداروں نے دی ہے۔ کس نے کہا؟ ان کا غلام 1000 درہم اس کو دیا گیا، لے تو نے عمر بن عبدالعزیز کو زہر دینا۔ اس غلام نے، بچے نے 1000 درہم دیا، عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا۔ تڑپ رہے ہیں، بستر پہ ہیں، موت آنے والی ہے، دنیا سے جانے والے ہیں۔ جب پتا چلا نا، اتنے نرم دل اپنے غلام کو بلایا، کہنے لگے اللہ کے بندے میں نے تیرے ساتھ کیا ظلم کیا تھا، مجھے تو نے زہر، شرمندگی کے ساتھ کہتا حضرت وہ فلاں بندوں نے مجھے 1000 درہم دیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو زہر دیا۔ کہا کدھر 1000 درہم لے کے آ۔ 1000 درہم اس غلام سے پکڑے، خازن کو بلایا، کہا یہ 1000 درہم بیت المال میں جمع کر لے لوگوں کے لیے۔ جا غلام، میں نے تجھے آزاد بھی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے تجھے معاف بھی کیا، تو چلا جا، لیکن 1000 درہم حرام کا میں تجھے نہیں دوں گا، بلکہ یہ لوگوں پہ صرف ہوگا۔ یہ ہے ان کی زندگی، یہ ہے ان کی ہسٹری۔ اور ان کے دور کے اندر محدثین کہتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے باہر بھیجا جاتا لوگوں کو، ساؤتھ افریقہ جسے ہم کہتے ہیں، ادھر تک گئے محدث، زکوٰۃ لے لو، لوگوں نے زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ نہیں جی، ہم تو بالکل انصاف عدل کی حکومت کے اندر رہنے والے ہیں، ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں غریبوں کی شادی کر دو، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ان کو اپنا گھر دے دو۔ واپس آئے، روپیہ پھر بھی بچا ہوا ہے زکوٰۃ کا۔ پھر فرمانے لگے میرے اس حکومت کے اندر جتنا میرے پاس خطہ ہے، زمین ہے نا، پورے پہاڑوں کے اوپر رزق لے کے، کوئی چارہ، کوئی ایسی چیزیں لے کے، دانہ شانہ کھلا دو، بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز چاہتا ہے اگر میری حکومت زمین میں سے کوئی پرندہ بھی گزرے وہ بھی بیٹھ کے رزق اپنی روٹی کھا کے اڑے۔ یہ ہے ان کا دور۔ دعا فرمائیے جو ان کو تنگ کرنے والے، ان سے بغض رکھنے والے، ان کی قبروں کی بے حرمتی کرنے والے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر